محمود غزنوی کبھی بھی ہندوستان پر حملے نہ کرتا اگر راجہ جے پال جو پشاور میں تھا وہ محمود کی سلطنت پر حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ نہ کر لیتا جو اس کے باپ سبکتگین کے قبضے میں تھے۔ محمود کو بھڑکانے والے خود ہندو تھے، فتنہ انگیزی ہندوؤں کی طرف سے تھی۔ پھر محمود نے ان کو جو منہ توڑ جواب دیا کہ آج تاریخ میں آج تک ہندو محمود غزنوی کے نام سے اپنے بچوں کو ڈراتے۔ محمود غزنوی کی جنگی مہمات کے بارے میں ایک غیر معمولی بات جو ہم بتانا چاہیں گے وہ یہ کہ تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی ایک سپہ سالار نے اپنی جنگی مہمات میں اتنا سفر نہیں کیا، اتنی ٹریولنگ نہیں کی جتنی محمود غزنوی نے کی۔ حتیٰ کہ عالم اسلام کے عظیم ترین سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سفر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے محمود غزنوی کے ہیں۔ اپنی 32 سالہ دور حکومت میں تقریباً 80,000 کلومیٹر سے زیادہ علاقہ اس نے سفر کر کے طے کیا جنگی مہمات میں۔ ہندوستان میں جو 17 ایکسپیڈیشنز انہوں نے بھیجے، اگر ان کی تاریخ آپ دیکھیے تو ان کی جنگی حکمت عملی پر انسان اش اش کر اٹھتا ہے۔ ایک اسٹریٹجسٹ، ایک ٹیکٹیشین، ایک تھنکر، ایک فلاسفر، ایک درویش اور ایک جنرل اور ایک کمانڈر ان چیف، یہ تمام خوبیاں محمود غزنوی میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان کی پہلی کیمپین جیسے ہم نے عرض کیا صرف خیبر کو فتح کرنے کے لیے تھی۔ وہ راستہ صاف ہو گیا تو اس کے بعد اگلے سال جے پال سے براہ راست پشاور کے پاس مقابلہ کیا جاتا۔ ہندو راجے ان کے پاس جو سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی تعداد کے علاوہ وہ ہاتھیوں کی ہوتی تھی۔ افغان اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں سے جنگ کرنے کے عادی نہیں تھے۔ جے پال بھی تقریباً 40 ہاتھیوں کے ساتھ، جو اس وقت کے لیے بہت بڑا آرمڈ ڈویژن تھا، لے کر محمود کے مقابلے پر آیا۔ محمود چند ہزار کے لشکر کے ساتھ اس جمع غفیر سے ٹکرایا، لیکن اللہ نے اس کو فتح نصیب کی اور جے پال اور اس کے تمام بیٹے گرفتار کر لیے گئے۔ محمود نے ان کو پھر بھی جزیہ لے کے، فدیہ لے کے باعزت بری کر دیا، آزاد کر دیا، اور اس کے بعد واپس غزنی چلا گیا۔ اگلے سال اس کا تیسرا ایکسپیڈیشن بھیرا کے راجہ کی طرف تھا، جو پنڈی بھٹیاں اور ان علاقوں میں محمود کی فتنہ گری کر رہا تھا۔ اس کی سرکوبی کرنے کے بعد بھی محمود واپس چلا گیا، اور اب یہ تمام علاقے پشاور سے لے کر خوشاب اور پنڈی تک، یہ تمام علاقے کم از کم یہاں سے فتنہ گری محمود کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ تیسرا ایکسپیڈیشن جو اس نے انڈیا میں روانہ کیا وہ ملتان کی طرف تھا۔ ملتان میں ایک مسلمان بادشاہ تھا، مسلمان حکمران تھا، لیکن وہ مرتد ہو چکا تھا۔ محمود نے جا کے اس کی سرکوبی کی، اس کی جگہ کسی اور کو بٹھایا اور واپس غزنی چلا گیا۔ چوتھی کیمپین بھی ملتان ہی کے خلاف تھی، کیونکہ جس بادشاہ کو اس نے بٹھایا وہ بھی مرتد ہو گیا، کیونکہ ان اس زمانے میں مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی حالت ان علاقوں میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی سرکوبی کے لیے پھر محمود ملتان پہنچا اور سرکوبی کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے باقی ایکسپیڈیشنز بہت انڈیا میں اندر کی طرف تھے، قنوج، گوالیار، دہلی، لاہور، اجمیر، ان تمام علاقوں پر اس نے ایکسپیڈیشنز لانچ کرنا شروع کی، اور اسی طرح یہ ایکسپیڈیشنز اس کی بڑھتے بڑھتے 17 تک جا پہنچی۔ یہ ایک ایکسپیڈیشن پہ جاتا، اس کیمپین کو مکمل کرتا اور واپس چلا جاتا۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ محمود غزنوی کا اصل فوکس اپنی سلطنت کو ان علاقوں میں وسیع کرنا تھا کہ جو خراسان اور سینٹرل ایشیا کی طرف تھی، مگر شروع میں ہندوستان اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی مشرقی سرحدوں کو ہندوؤں کے فتنے سے محفوظ کیا جا سکے۔ مگر جب اس بت شکن مجاہد نے ہندوستان کا یہ حال دیکھا کہ یہاں پر مختلف راجے مہاراجے مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کوئی منظم حکومت یہاں موجود نہیں ہے، تو اس بت شکن مجاہد کو یہ موقع ملا کہ ہندوستان میں آگے بڑھ بڑھ کر بڑے بڑے بتوں کو توڑتا چلا جائے۔ اس کی تمام جنگی مہمات اسی مقصد سے تھیں، لیکن غیر معمولی اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جن جنگی مہمات پر جایا کرتا تھا وہ اس کے مرکز غزنی سے اتنا دور ہوا کرتی تھیں کہ صرف یک طرفہ سفر میں 1 سے 3 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ یعنی قنوج کا قلعہ تو اس کے مرکز غزنی سے 3 مہینے کے فاصلے پر تھا، اور بیچ میں 7 بڑے دریا آیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں اس سے پہلے مغرب کی طرف سے کسی جنرل نے، چاہے وہ چنگیز خان ہو یا سکندر اعظم ہو، کسی جنرل نے اتنی گہرائی میں ہندوستان کی سرزمین میں اندر جا کر حملے نہیں کیے تھے جتنا محمود غزنوی نے کیے۔
اس وقت ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ ہندوستان کے راجے اور مہاراجے اپنے پجاریوں کے ساتھ مندروں کو مرکز بنا کر اپنے شودروں پر، بدھس کے اوپر اور جین قوم پر حکومت کیا کرتے تھے۔ مندر صرف عبادت گاہ نہیں تھے، ان کی پولیٹیکل، ملٹری اور ریلیجس سینٹر آف گریوٹی بھی تھے۔ ہندوؤں کے عقیدے یہ ہوا کرتے تھے کہ جو بڑے بڑے بت ان کے پاس موجود ہیں، جب تک یہ بت ان کے درمیان میں ہوں گے، کوئی باہر سے آنے والا لشکر یا سپہ سالار ہندوؤں کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری تھا کہ ہندوؤں کے اس عقیدے کو پاش پاش بھی کیا جائے اور ان بتوں کو بھی توڑا جائے کہ جو ان کی اسپرچول یا روحانی یا ریلیجس سینٹر آف گریوٹی کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ ہمارا یہ بت شکن سلطان جب بھی کسی مہم پر جاتا، اس بات کا خاص اہتمام کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر کہ جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا تھا، ہر جگہ وہ تمام بڑے بڑے بت کہ جو ان کی فوجی سیاسی طاقت کا مرکز ہوا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اس کو پاش پاش کیا کرتا تھا۔ سومناتھ ہندوستان کا سب سے بڑا مندر تھا، یہاں پہ سالانہ کئی لاکھ لوگ آ کر چڑھاوے چڑھاتے، اور سومناتھ کا بت پورے ہندوستان میں اپنی جادوئی کرامات کی وجہ سے مشہور تھا۔